پاکستان میں ایک جہاز لینڈ کرتا ہے، وہاں سے 1 درجن لوگ بھی آتے ہیں تو پہلا اترنے والا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے، جس کو پاکستانی نیشنل نہیں ہوتا۔ پاکستان کے ان 500 افراد جو انتہائی عام ترین عہدوں پہ پاکستان میں فائز تھے پچھلے 20 سال، ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑی اور دوسرے ممالک میں آباد ہو گئے۔ پاکستان کا کوئی قانون ان پہ نافذ نہیں ہوتا اور کسی طریقے سے بھی وہ پاکستان ان کو طلب نہیں کر سکتا پاکستان میں، کیونکہ آپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انسیکیورٹی ہے، آپ نے غلط کاریاں کی ہوئی۔ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنے کے پیچھے جو اصل بات، مرکزی بات ہے، ایک عالمی سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان سے بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ محب الوطن ہیں جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ کبھی جرأت نہیں کر سکتے میری کسی بات کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے اور اوورسیز کو ووٹ دینے کے حق سے پاکستان کے مفادات کا بہترین طریقے سے تحفظ ہوگا۔ ایک عالمی سازش کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان سے بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ ان کو مختلف اقدامات کر کے فورن ریزروز وہ بیچتے ہیں 35 ارب، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم ہو اور ان میں بددلی پیدا ہو، وہ پاکستان سے فاصلے پر ہوں، تو پھر ہم زیادہ غلامی کریں گے۔ ہم تو پہلے بات کرتا تھا کہ 1-2 ارب ڈالر کے لیے ہم غلامی کرتے ہیں، خواجہ آصف وہ کہتا ہے کہ ہمیں 100 اور 200 ملین پہ ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن میں یہ بتانا، جن لوگوں کو اعتراضات ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں، یہ وہ محب الوطن ہیں جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، جو پاکستان کے دن بدن یہ 40، 45 اور 50 ارب ڈالر بھی بھیجے جا سکتے ہیں پاکستان میں، لیکن ان کو اعتراض یہ ہے کہ یہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ مجھے اعتراض ان پہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موجودہ اس وقت میں 2900 عام ترین عہدوں پہ فائز، جنہوں نے پچھلے 20 سال میں پاکستان کی تنخواہیں لیں، ان کی مراعات لیں، انہوں نے ریٹائرمنٹ کے اگلے دن پاکستان چھوڑا اور پاکستان کی نیشنلٹی ختم کر دی۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان کے ان 500 افراد جو انتہائی عام ترین عہدوں پہ پاکستان میں فائز تھے پچھلے 20 سال، ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑی اور دوسرے ممالک میں آباد ہو گئے۔ پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑنے کے پیچھے جو اصل بات، مرکزی بات ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون ان پہ نافذ نہیں ہوتا اور کسی طریقے سے بھی وہ پاکستان ان کو طلب نہیں کر سکتا پاکستان میں۔ ان کی غلط کاریاں، غداریاں جو انہوں نے پچھلے 20 سال پاکستان کے خلاف کی ہیں، اس کا سوال حکومت پاکستان کسی سٹیج پر بھی نہیں کرتا۔ اس سے بھی بڑی خطرناک بات وہ یہ ہے کہ آج آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو پاکستان میں ایک جہاز لینڈ کرتا ہے، وہاں سے 1 درجن لوگ بھی آتے ہیں تو پہلا اترنے والا اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوتا ہے، جس کو پاکستانی نیشنل نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ہوتا ہے FPR کا چیئرمین ہوتا ہے، اور انتہائی عام ترین عہدوں پر ہم نے وہ لوگ کیے ہوئے ہیں جن کے بچے باہر رہ رہے ہیں اور نیشنلٹیاں ان کے پاس باہر کی ہیں۔ میری خود یہ بات ہوئی عام ترین عہدیداروں کی، میری کسی بات سے اگر چیلنج ہے، سورس آف نیوز جو ہے، سورس آف انفارمیشن جو ہے، وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ میرے بات کو میں چاہتا ہوں کہ میری بات کو آپ چیلنج کریں اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سورس آف انفارمیشن کیا ہے۔ یہ کبھی جرأت نہیں کر سکتے میری کسی بات کو چیلنج کرنے کے لیے، کیونکہ میں بالکل سچ بیان کر رہا ہوں اور میں اپنے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ یہاں پر میں اپنے ان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ آج عام ترین عہدوں پر فائز ہیں، آج آپ پاکستان کے نمک کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن آپ کام جو ہے ابلیسی طاقتوں جو اسلام اور پاکستان کے خلاف ہیں، آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی قبریں دنیاوی لالچ کے لیے مت خراب کریں، اپنے لیے قیامت کی آگ جو ہے وہ مت کریں۔ اگر یہی کرنا ہے تو میں آج آپ کو ایک بات کرنا چاہوں گا کہ محمد علی جو باکسر تھے، انہوں نے کہا کہ میں جب بھی مجھے دعوت گناہ یا اللہ کا خوف ہوتا ہے تو میں جیب میں ماچس رکھتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا تھا کہ میں اس غلط کاری پہ جاؤں، یہ غلط کام کروں، تو میں ماچس کا ایک صرف تیلی جلا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھتا تھا، اور اس آگ کی تپش سے کہ نہیں، یہ تو اس آگ سے اربوں درجے کم ہے، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا، تو میں اس آگ کو کس طرح برداشت کروں گا جو اللہ نے کہا ہے کہ جو اپنی قوموں کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں، وہ عذاب۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے آج اپنے سیاسی نظریے کا تحفظ کرنا ہے یا پاکستان کی تحفظ کرنا ہے۔ آج ہم نے دین کی حفاظت کا علم بلند کر کے لے کے جانا ہے
یا آج ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ جنگ لڑیں گے؟ میری بات ذرا غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اس میں ہماری آخرت بھی سنورے گی اور آنے والی نسلیں جو پیدا نہیں ہوئی ان کی بھی بہتری ہوگی اور وہ بھی غلامانہ زندگی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ اوورسیز پاکستانیوں، آپ بہت بڑی طاقت ہیں، آپ اس وجہ سے بھی طاقت ہیں کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے اعلیٰ ترین سیاستدان، افسران، جرنیل، جج، کرپٹ بزنس مین، یہ جتنے بھی اپنی اولادوں کو انہوں نے اوورسیز سیٹل کیا ہوا ہے، آپ ان کو گالی نہ نکالیں، آپ نفرت کا اظہار کریں، سامنے آئے ان کو سلام نہ کریں، ان کو اگر آپ کسی ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں تو آپ ان کو سروس نہ کریں، آپ کے سٹوروں میں آئیں، آپ ان کا سوشل بائیکاٹ کریں اور ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، کیونکہ یہ پاکستان بیچ کر یہ جج، یہ جرنیل آج دوسرے ممالک میں ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کی تھی، اعلیٰ ترین عہدوں پہ رہنے والے لوگوں کو اللہ نے اتنا دے دیا ہے، غلط یا صحیح، کہ ان کو دوبارہ یار غیر میں جا کر لوگوں کی نوکریاں نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان میں آپ گولف کھیلتے ہیں، آپ پاکستان میں بہترین زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر رہیں۔ یہاں پر آ کے آپ چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں آ کے رہتے ہیں، اپنے پاکستان میں آپ کی بہترین کوٹھیاں، ملحات، بہترین بڑی بڑی گاڑیاں، لیکن کیونکہ آپ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انسیکیورٹی ہے، آپ نے غلط کاریاں کی ہوئی ہیں، اپنے بچوں کو کاش اگر آپ نے 20-30 سال پہلے یہ کام کیا ہوتا کہ ہمارا بچہ پاکستان میں ہی عزت سے نوکری کر سکتا، پڑھ سکتا، بچیاں وہاں پہ رہ سکتی، تو آپ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ تصور کرتے۔